امام حسین کا یہی تو آخری پیغام تھا کربلا کے میدان میں. انہوں نے سر کٹا کر کے بتایا او حسینیو تمہیں نماز نہیں چھوڑنا ہے, لیکن کبھی غور کی امام عالی مقام نے سر دے دیا تو آج چند نمازی مسجدوں کے اندر نظر آ رہے ہیں, لیکن غور کرو اگر امام عالی مقام نے اپنا سر نہ کٹایا ہوتا تو آج مسجد ویران ہو گئی. سر کٹا حالت نماز میں تو عالم یہ ہے, نماز ادا کی کربلا کے میدان میں تو حالت یہ ہے. امام عالی مقام نے جوان قاسم کے لاشے پر گھوڑے کو چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے دیکھا تو حالت یہ ہے, لیکن اگر کربلا میں سر نہ کٹایا ہوتا تو حالت کیا ہوتا. میں آخری روایت آپ کو بتا رہا ہوں اور اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. میرے نبی کے زمانے میں ایک شخص روتا ہوا آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور نہ اسے کوئی کفن دیتا ہے نہ اس کی کوئی تدفین کرتا ہے, آقا میں کیا کروں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم جاؤ اس کے باپ کو غسل دو اور اس کے باپ کی تدفین کرو. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم دونوں ساتھ ہو گئے اور جا کر کے جب اس کے باپ کے چہرے کو دیکھا تو بدن کانپ گیا, آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جس کو تدفین کرنا تھا, جس کو غسل دینا تھا, اس کی صورت خنزیر کی صورت میں بدل چکی تھی اور کالے خنزیر کی صورت میں اس کی صورت کو تبدیل کر دیا گیا. وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق کے قریب بڑھا اور کہا کہ ابو بکر صدیق کوئی میرے باپ کو غسل نہیں دیتا, کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مصطفیٰ سے مشورہ کریں. حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا آ کر کے ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کو سنایا. میرے کریم آقا نے کہا عمر ابو بکر صدیق چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں, دوسری طرف عمر فاروق اعظم ہیں, دونوں کے ساتھ نبی تشریف فرما ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسے ہی اللہ اکبر اس کے باپ کے لاشے کے قریب پہنچے میرے نبی نے کفن اٹھایا. اللہ اکبر تو کیا دیکھا کہ اس کا چہرہ کالے خنزیر کی صورت میں تبدیل ہو گیا تھا. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے. میرے نبی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا تھا مالک اس کی صورت کو اچھا کر دے, پروردگار عالم اس کی صورت کو بہتر بنا دے. میرے کریم آقا کے ہاتھ اٹھے ہیں, اللہ اکبر وہ ہاتھ جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے اللہ اکبر جب اٹھتے تھے تو رونے والے بھی ہنسنا شروع کر دیتے تھے. اعلیٰ حضرت نے تو یوں کہا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی نے جب یہ کنڈیشن دیکھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, دعا کی, ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے تو اس کی صورت اچھی ہو گئی اور اس کو اللہ اکبر غسل دیا گیا, کفن دیا گیا. اس کے بعد لوگوں نے سوچا چلو اس کی صورت کو پھر دیکھا جائے کہیں واپس سے تبدیل تو نہیں ہو گئی ہے. اللہ اکبر قریب گئے اور جب واپس نقاب ہٹایا تو کیا دیکھا جیسے پہلے صورت تھی ویسے ہی واپس صورت بن چکی ہے. اللہ اکبر کبیرہ پوچھا اس کے بیٹے سے یہ تو بتا کیا کام وہ کرتا تھا؟ یاد رکھو آخری پیغام دے رہا ہوں اللہ کے بندو, وہ چوری نہیں کرتا تھا, وہ شراب نہیں پیتا تھا, وہ ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا, وہ زنا نہیں کرتا تھا, وہ غیبت نہیں کرتا تھا, وہ بیواؤں کی حق تلفی نہیں کرتا تھا, وہ یتیموں کا دل نہیں دکھاتا تھا, وہ لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑتا تھا, لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ نہیں کرتا تھا. بلکہ بیٹے نے آگے بڑھ کر کے کہا یا رسول اللہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو یہ سو جاتا تھا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کی صورت کو خنزیر کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا. کیا سمجھتے ہو مسلمانوں آج تم پر آسمان سے آفتوں کے پہاڑ نہیں ٹوٹے ہیں, اس
میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. یہی گناہ تم کر رہے ہو. وہی گناہ قوم نوح نے کیا تھا اور پانی کا سیلاب آیا, تباہ کر دیا گیا. جو گناہ تم کر رہے ہو یہی گناہ قوم یونس نے کیا تھا. اللہ اکبر, آگ کا طوفان آیا اور تباہ و برباد کر دیا گیا. جو گناہ تم کر رہے ہو وہی گناہ قوم لوط نے کیا تھا. اللہ اکبر, آسمان سے کنکر برسے اور اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا. جو گناہ تم کر رہے ہو, ایک قوم کی جس نے گناہ کیا تھا ان کی صورت کو بندر کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا تھا. سارے گناہ وہی امت محمدیہ کر رہی ہے, مگر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے, صورتیں نہیں بدل رہی ہے, پانی کے اللہ اکبر سیلاب نہیں آ رہے ہیں, آسمان سے آگ نہیں برس رہی ہے. اللہ اکبر, لیکن یاد رکھنا تمہارا عذاب مصطفیٰ کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہے. تم مصطفیٰ کی وجہ سے بچے ہوئے ہو. آخر میں آقا نے ارشاد فرمایا, قیامت کے میدان میں بے نمازیوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کی صورتیں کالی پڑ چکی ہوگی. اس حالت میں اٹھایا جائے گا بے نماز کہ ان کی صورتیں کالی پڑ چکی ہوں گی. یا خنزیر کی صورت میں روایتوں میں آتا ہے, یا چہرے کالے پڑ چکے ہوں گے جن کو چہرے سے پہچانا جائے گا کہ یہ بے نمازی ہیں. نمازوں سے دور ہو گئے مسلمانوں, اور ہر انسان برکت کا رونا رو. برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ صبح سے لے کر کے شام تک نماز چھوڑ کر کے لوگوں کو تعویذ پہنانے والے تمہیں بخشوا لے جائیں گے؟ اللہ کی قسم یاد رکھو, یہ خود بھی تباہ ہوں گے اور تمہیں بھی تباہی کے دہانے پر کھڑا کریں گے. اس لیے عہد کر لو کہ آج کے بعد کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی. ان جلسوں کا پیغام ہے تمہیں دین کے قریب کرنا. ان جلسوں کا پیغام ہے تمہارا دامن اولیاء کرام کے دامن سے اللہ اکبر ملا دینا, تمہاری زندگی کو بہتر کر دینا. اس جلسے کا پیغام ہے. اس لیے آپ اور ہم آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم مر تو جائیں گے مگر ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز چھوڑنے کو برا نہیں سمجھتے ہم. کوئی غیبت کرے تو پتہ چلا اس نے غیبت کی ہے, فلاں کے بیٹے نے چوری کی, فلاں کے بیٹے نے ڈاکہ ڈالا, وہ بھی گناہ کبیرہ کیا. مگر تم صبح سے شام تک 5 وقت گناہ کبیرہ کر رہے ہو, مگر تمہیں خیال نہیں آتا کہ ہم سے گناہ کبیرہ ہو گیا. مسلمانوں, تم جمعہ تو پڑھتے ہو, تم عید کی نماز تو پڑھتے ہو, مگر 5 وقت نماز نہیں پڑھتے. یاد رکھو, جمعہ کے لیے تو کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ تم پر معاف ہو جاتا ہے, مگر نماز ایسی عبادت ہے اگر تم کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے حکم دیا جا رہا ہے. اگر تم بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو اللہ اکبر لیٹ کر کے حکم دیا جا رہا ہے. آپ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. مگر نماز کسی صورت میں بھی نہ کل چھوڑنا جائز تھا نہ آج نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. آقا نے ارشاد فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچا. لیکن کچھ ائمہ اکرام نے یہ کہہ دیا کہ وہ کفر کر گیا, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا وہ کفر کی حد تک پہنچا جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی. میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھنا چاہ رہا تھا, 2 شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. ایک مرتبہ دل لگا کر کے کہیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں, وہ سوئے لازار پھرتے ہیں, وہ سوئے پھرتے ہیں, تیرے دن باہر پھرتے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. نماز پڑھیے, اپنے گھر والوں کو نماز پڑھوائیے, خود بھی اٹھیے سویرے سویرے, اپنے گھر والوں کو اٹھائیے. اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے, اللہ کی عبادت کیجیے, اسی میں اللہ کی رضا بھی ہے اور کامیابی بھی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا.